ایک دور دراز کی سرزمین میں جو وسیع صحراؤں اور ہلچل سے بھرے شہروں کے درمیان بسی ہوئی تھی، وہاں علا نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ جادو، ایڈونچر اور محبت سے بھری اس کی کہانی نے بہت سے لوگوں کے دل موہ لیے ہیں۔ علا کی پیدائش دولت یا استحقاق میں نہیں ہوئی تھی، اس کے بجائے وہ اپنی ماں کے ساتھ غربت میں زندگی گزارتا تھا، اپنی زندگی گزارنے کے لیے جدوجہد کرتا تھا۔ پھر بھی قسمت نے اس کے لیے غیر معمولی منصوبے بنائے تھے۔ یہ اس کی کہانی ہے کہ کس طرح ایک پراسرار ہے چراغ، ایک طاقتور جن اور ایک محبت کی مدد سے ایک عاجز سڑک کا ارچن ایک شہزادہ بن گیا جو حدود سے تجاوز کر جائے گا۔ علاء الدین ایک شرارتی لڑکا تھا، توانائی اور خوابوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن زندگی کی کوئی واضح سمت نہیں تھی۔ اس نے اپنے دن شہر کی بھیڑ بھری گلیوں میں گھومتے ہوئے، دکانداروں سے پھل چوری کرتے اور چھپی ہوئی گلیوں کی تلاش میں گزارے۔ اس کی ماں اکثر اسے اس کے رویے پر ڈانٹتی تھی، اسے ایک مناسب نوکری تلاش کرنے کی تاکید کرتی تھی، لیکن علاء نے خود کو ایڈونچر کے سنسنی کی طرف راغب پایا۔ ایک دن شہر کے مضافات کی تلاش کے دوران علاء کا سامنا ایک پراسرار آدمی سے ہوا جو عمدہ لباس میں ملبوس تھا۔ اس شخص نے اپنے آپ کو ایک دور دراز ملک کے جادوگر کے طور پر متعارف کرایا اور ایک آسان کام کے بدلے میں علاء سے بڑی دولت کا وعدہ کیا۔ جادوگر نے کہا، مجھے ایک مضبوط نوجوان کی ضرورت ہے جو ایک قدیم غار سے کچھ نکالنے میں میری مدد کرے۔ میرے لیے یہ کرو اور تمہیں اپنے خوابوں سے بھی زیادہ دولت ملے گی۔ علاء الدین اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور اپنی ماں کی مدد کرنے کے موقع کے لیے بے چین، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کام پر راضی ہو گیا۔ جادوگر اسے صحرا کی گہرائی میں چھپی ہوئی ایک غار کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی وہ داخلی دروازے کے قریب پہنچے، جادوگر نے علاء کو خبردار کیا، یہ غار کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ جادوگر نے کہا، اس میں بڑے خزانے ہیں، لیکن بہت بڑا خطرہ بھی۔ آپ میری بات کو غور سے سنیں۔ غار کے اندر ایک پرانا چراغ ہے، یہ شاید قیمتی نہ لگے، لیکن یہ ہر چیز کی کنجی ہے۔ میرے پاس چراغ لے آؤ اور تمہارا انعام بہت زیادہ ہو جائے گا۔ دل میں جوش اور تجسس کے جلتے علاء الدین غار میں داخل ہوا۔ اندر کی ہوا موٹی اور ٹھنڈی تھی، اور دیواریں عجیب و غریب نشانات سے ڈھکی ہوئی تھیں جو دھیمی روشنی میں ہلکی سی چمک رہی تھیں۔ علاء الدین غار کی گہرائی میں داخل ہوا، یہاں تک کہ وہ سونے، زیورات اور انمول خزانوں سے بھرے ایک وسیع حجرے پر پہنچا۔ تاہم اس کی نظریں کمرے کے بیچ میں پتھر کے پیڈسٹل پر بیٹھے پیتل کے ایک سادہ لیمپ کی طرف مبذول ہوئیں۔ یہ تو ہونا چاہیے، علاء الدین نے اپنے آپ کو سوچا جب وہ چراغ کے پاس پہنچا، لیکن جیسے ہی اس نے اسے پکڑ لیا، اس کے نیچے کی زمین ہلنے لگی اور غار کی دیواریں گرنے لگیں۔ جلدی چراغ باہر سے جادوگر نے آواز لگائی، یہ مجھے دے دو، لیکن علاء کی کسی چیز نے اسے کہا کہ وہ جادوگر پر بھروسہ نہ کرے۔ اس نے چراغ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے دینے سے انکار کر دیا۔ غصے میں جادوگر نے غار کے دروازے کو سیل کر دیا اور علاء کو اندر پھنس کر چھوڑ دیا۔ چراغ کی طاقت گھبرا کر علاء نے نکلنے کا راستہ تلاش کیا، لیکن کوئی فرار نہ ملا۔